ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، درود و سلام آقا دو جہان جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مبارکہ پر خاص اور مختص ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے خطبے کا عنوان جو ہے وہ ہے سورۃ العلق۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، پیدا کیا اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو من علق لوتھڑے سے، جمع ہوئے خون سے۔ اقرأ وربک الاکرم، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھیے، آپ کا رب جو ہے وہ انتہائی کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس اللہ تبارک و تعالی نے قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، وہ ساری چیزیں سکھا دیں جو ایک انسان نہیں جانتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے وہ علم سکھا دیا جو انسان کو معلوم نہیں تھا، جیسے کہ آپ نے پچھلے جمعے سماعت فرمایا تھا۔ فرمایا کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں، بے شک انسان جو ہے وہ اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے، سرکشی کرتا ہے۔ کب؟ ان رآہ استغنی، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب میں بے پرواہ ہو گیا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے انسان، تو سرکش ہے، تو اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے۔ تیرے پاس تھوڑی سی دولت آ جائے، تیرے پاس تھوڑا سا پیسہ آ جائے اور پھر تو اپنے آپ میں نہیں رہتا۔ کلا ان الانسان لیطغی، پھر تو اپنے آپ سے باہر ہو جاتا۔ اور یہ حقیقت ہے، آپ نے بھی بہت ساری مثالیں دیکھی ہوں گی اور میں نے بھی دیکھی ہیں، میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی یقیناً مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے۔ ایک ہی معاشرے میں رہتے ہیں ہم، ایک ہی محلے میں رہتے ہیں ہم، جب پیسہ نہیں ہے اس کے چلنے کا انداز بھی اور ہے، اس کے گفتگو کرنے کا انداز بھی اور ہے۔ چاچو جی، انکل جی، بڑی عاجزی ہے، بڑی انکساری ہے، اور اس کا بیٹھنے کا، گفتگو کرنے کا، کپڑے کا، ہر سٹائل اس کا اور ہے۔ جب اس انسان کے پاس تھوڑی سی دولت آ جائے، جب اس انسان کے پاس پیسہ آ جائے تو پھر انسان کی ٹون ہی چینج ہو جاتی، پھر انسان کے چال بدل جاتی ہے، پھر انسان کی گفتگو بدل جاتی ہے، پھر انسان کی سوچ بدل جاتی ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ ان رآہ استغنی، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اپنے آپ کو پھر بے پرواہ سمجھتا ہے، وہ اب ایسا سمجھتا ہے کہ نہ مجھے اب اللہ کی ضرورت ہے، نہ مجھے اب رشتہ داروں کی ضرورت ہے، نہ مجھے کسی دوست کی ضرورت ہے۔ رشتہ داروں کو بھی میری ضرورت ہے، دوستوں کو بھی میری ضرورت ہے۔ کیوں؟ میرے پاس دولت ہے، میرے پاس پیسہ ہے، مجھے کسی کی بھی ضرورت نہیں۔ وہ اتنا بے پرواہ ہو جاتا ہے، پیسے کے آ جانے سے، دولت کے آ جانے سے اتنا بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ دو آدمی ایسے، لالچی آدمی ایسے ہیں، دو آدمی کہ ان کا کبھی بھی پیٹ نہیں بھرتا۔ اس دنیا میں دو بندے ایسے ہیں جن کا کبھی بھی
پیٹ نہیں بھرتا، ایسے لالچی ہیں۔ اور میں پہلا بندہ وہ جو علم کا طالب علم ہے، علم کا طالب، علم کا تلاش کرنے والا، اور یہ بھی ایسا حریص ہوتا ہے، ایسا لالچی ہوتا ہے کہ ساری زندگی یہ پڑھتا رہتا ہے، پڑھاتا رہتا ہے، سیکھتا رہتا ہے، سکھاتا رہتا ہے۔ اس کا کبھی من بالکل ہی سیر نہیں ہوتا، اس کا دل کبھی بھی علم سے بھرتا نہیں ہے، ہر وقت اسی لالچ میں رہتا ہے، مجھے اور علم چاہیے، مجھے اور علم چاہیے، مجھے اور علم چاہیے۔ اور میں دوسرا شخص وہ ہے جو دنیا کا طالب ہے، دنیا کو جو چاہتا ہے، دنیا کے وہ چاہنے والے کا بھی دل کبھی بھی نہیں بھرتا، اس کا پیٹ بھی نہیں بھرتا۔ اس کو جتنا مرضی دے دیا جائے یہ پھر بھی بھوکا ہے، پھر بھی پیاسا ہے، پھر اس کے دل میں یہی خواہش ہے، یہ کم ہے اتنا اور چاہیے، وہ مل جائے تو پھر اتنا اور چاہیے۔ فرمایا یہ دو آدمی ایسے ہیں جو اتنے لالچی ہیں کبھی بھی ان کے پیٹ بھرتے نہیں ہیں۔ فرمایا جو علم کا لالچی ہے، جو علم کا طالب ہے، وہ ایسا خوش نصیب ہے کہ اس علم کی طلب کی وجہ سے، علم کی لالچ کی وجہ سے وہ کیا ہے، اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی حاصل کر لیتا ہے۔ جیسے جیسے علم بڑھتا جاتا ہے، جیسے جیسے علم کا اضافہ ہوتا جاتا ہے، ویسے ویسے اس کا جو تعلق ہے اللہ سے مزید بڑھتا جاتا ہے، تقویٰ بڑھتا جاتا ہے، پرہیزگاری بڑھتی جاتی ہے، اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے وہ مزید گہرا ہوتا جاتا ہے۔ اس کے لیے یہ لالچ فائدہ مند ہے، دنیا میں بھی فائدہ مند ہے اور آخرت میں بھی۔ پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء ہی ہیں جو دنیا میں اللہ سے ڈرتے ہیں۔ علم جب آ جائے تو انسان کے دل میں اللہ کا خوف اور ڈر بھی آ جاتا ہے۔ جب وہ اپنے مالک اور اپنے خالق کو پہچان لے، اس کی صفتوں کا علم حاصل کر لے، اس کی ذات کے بارے میں پڑھ لے، عالم بن جائے، تو یقیناً پھر اس کے دل میں اللہ کا خوف آ جاتا ہے۔ اور جو طالب دنیا ہے، اور میں جو طالب دنیا ہے وہ کیا ہے، پھر یہ آیت پڑھی، کلا ان الانسان لیطغی، جیسے جیسے اس کے بعد دولت بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے یہ اپنے آپ سے باہر ہوتا جاتا ہے۔ پھر اسے نہ رشتہ داروں کی ضرورت ہے، پھر اسے نہ دوستوں کی ضرورت ہے، پھر اسے نہ مسجد کی ضرورت ہے، نماز کس لیے پڑھے، اس کے پاس تو سب کچھ پہلے سے ہی موجود ہے، اولاد ہے، بیویاں ہیں، بچے ہیں، فیکٹریاں ہیں، دکانیں ہیں، کھانے کی فراوانی ہے، پیسے کی فراوانی ہے، کسی چیز کی بھی اسے ضرورت نہیں ہے۔ یہ دیکھ رہا ہے میرے اکاؤنٹ میں اتنا بیلنس ہے، میرے پاس اتنی جائیداد ہے، میرے نام اتنے رقبے ہیں، اب مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نماز پڑھوں تو کس لیے پڑھوں، میں روزے کس لیے رکھوں، میں اللہ اکبر جھوٹ سے کیوں بچوں، غیبت سے اپنے آپ کو کیوں بچاؤں، اللہ اکبر دوستوں کو میں کیوں جاؤں، میں ان کے سامنے جا کے عاجزی ان کے سارے سے بات کیسے کروں، ان کو مجھ سے کرنی چاہیے، ان کو مجھ سے کرنی چاہیے، کیونکہ انہیں میری ضرورت ہے، مجھے ان کی کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اسی اللہ اکبر گھمنڈ میں آ کے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو بھی بھلا بیٹھتا ہے۔ اس لیے پھر وہ کہتا ہے فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ اللہ نے دولت دے دی، اللہ نے پیسہ دے دیا، پھر وہ کہتا ہے فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، میرے رب نے میری بڑی عزت کی ہے، میرے رب نے میری بڑی عزت کی ہے، میرے اللہ نے میرا بڑا اکرام کیا ہے۔ وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، اگر رزق کم کر دیا جائے، اس کے حالات تھوڑے ٹائٹ کر دیا جائیں، اس کا کاروبار، اس کا بزنس جو ہے وہ تھوڑا ڈاؤن کر دیا جائے، تو پھر کہتا ہے فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، میرے رب نے میری توہین کر دی۔ پیسے کو محبت ہے، بس پیسے کو سلام ہے، اور یہ حقیقت ہے، پیسے کو سلام ہے اور پیسے والے کو سلام ہے۔ اور پیسے والے کو بھی سلام کیوں ہے کہ پیسہ ہے نا، تو وہی پیسے کو ہی سلام ہے، پیسے والے کی عزت ہے، پیسے والے کے لیے پروٹوکول ہے، پیسے والا اپنے منہ سے گالی بھی دے دے تو بری نہیں لگتی، پیسے والا، دولت والا
دولت ہے نا، چودھری صاحب ہے، لمبردار صاحب ہے، خان صاحب ہے، وہ منہ سے گالی دے دے، گالی نکال دے تو وہ فیشن بن جاتا ہے۔ خان صاحب کے منہ سے نکلا ہوا برا الفاظ وہ فیشن ہے، وہ اس کو تکیہ کلام بنا لیتے ہیں لوگ۔ ہاں، غریب کے منہ سے اگر اچھی نصیحت نکل جائے، اچھا جملہ نکل جائے اور سامنے والے کو پسند نہ آئے تو اس کے اچھے جملے کو بھی گالی سمجھا جاتا ہے۔ غربت کی وجہ سے، غریبی کی وجہ سے، دولت نہ ہونے کی وجہ سے۔ لیکن میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، سنو، دولت نہ ہو یہ کم امتحان ہے، دولت نہ ہو یہ کم امتحان ہے۔ اگر دولت آ جائے، اللہ دولت دے گا کسی کو آزمائے تو یہ سب سے بڑا امتحان ہے۔ دولت نہیں ہے، انسان مجبور ہے، پریشان ہے، کہاں جائے گا؟ آخر رشتے دار کتنے دن کام آئیں گے؟ پتہ چل جائے گا سب کو، یہ بھوکا ننگا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس کے بعد بیٹھیں گے تو ڈر ہے کہیں پیسے نہ مانگ لے، اس کے ساتھ سفر کریں گے ڈر ہے کہیں کچھ چیز مجھ سے سوال نہ کر لے، بھاگیں گے، دور بھاگیں گے، دعوت میں نہیں بلائیں گے، خوشیوں میں نہیں بلائیں گے۔ کیا اگر اس کو شادی میں بلا بھی لیں، دعوت میں بلائے بھی لیں، اس نے کون سے پیسے دینے ہیں؟ اس کے پاس کون سے نیند کے پیسے ہیں؟ اس نے کیا دینا ہے؟ اس کو بلانے کی ضرورت نہیں، یا مجھے اس سے کیا کام پڑے گا؟ تو اس لیے وہ بھاگتے ہیں۔ تو جب آدمی اپنے آپ کو پھر تنہا محسوس کرتا ہے، رشتے دار چھوڑ گئے، دوستوں نے دوستیاں چھوڑ دی، کیونکہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں ان کو ہوٹلوں سے کھانا کیسے کھلاؤں؟ کیسے کھانا کھلاؤں گا؟ ان کی پارٹی کروں گا، ان کو لے جاؤں گا، پھر تو میں سب سے اچھا ہوں، پھر مجھے ڈھونڈیں گے، پھر مجھے تلاش کریں گے، یار تو کہاں چلا گیا ہے؟ ہم تو تجھے ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے، تیری بڑی یاد آئی، تیرے لیے یوں کیا، تیرے لیے یوں کیا، تیرا اتنا انتظار کیا، تیرا اتنا ویٹ کیا۔ اور بھائی میرا تھوڑی کیا، وہ تو مجھے پتا ہے تم کس چیز کا ویٹ کر رہے ہو۔ لیکن جو غریب ہے، جو بیچارہ کھلا نہیں سکتا ہے، جس نے صرف کھانا ہے، اس کو کوئی بھی تلاش نہیں کرتا، اس کو کوئی بھی پوچھتا ہی نہیں ہے۔ ایک ہفتہ تو غائب ہو گیا، ایک مہینہ غائب ہو گیا، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ غریب ہے، اس کے پاس کچھ ہے نہیں جو ہمیں کھلائے گا، اور ہمیں اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے۔ تو پھر انسان تنہا ہو جاتا ہے، رشتہ داروں نے چھوڑ دیا، دوستوں نے دوستی چھوڑ دی، تعلق ٹوٹ گیا، اکیلا رہ گیا، تو کہاں جائے گا؟ رشتہ داروں سے بھی رہ گیا، دوستی سے بھی رہ گیا، تو کہاں جائے گا؟ اللہ کے گھر میں نہیں آئے گا تو کہاں جائے گا؟ اللہ کے گھر میں آئے گا، روئے گا، رشتہ داروں کے گلے کرے گا، دوستوں کے حال اپنے رب کو سنائے گا، ہے یا اللہ بس تیرے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے، بس تیرے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے، مصروفیت نہیں ہے۔ تو آئے گا مسجد میں، بار بار آئے گا، اللہ سے دعا مانگے گا، اللہ سے بخشش کرے گا، بخشش مانگے گا اپنی، اور 5 وقت کی نماز بھی ادا کرے گا۔ لیکن جسے دولت مل گئی ہے وہ تو اپنی دولت میں مصروف ہے، وہ تو اپنے کاروبار میں مصروف ہے، وہ تو اپنے بزنس میں اتنا مصروف ہے، اتنا پیسہ، جیسے جیسے پیسہ بڑھتا جائے گا اس کے اندر فرعونیت آتی جائے گی۔ وہ فرعون، اس نے کیسے دعویٰ کیا تھا؟ دولت کے گھمنڈ میں آ کے دعوت کر دیا۔ اور قارون نے کیوں دعویٰ کیا؟ دولت کے گھمنڈ میں آ کے اس نے دنیا میں ہی جنت بنا ڈالی تھی۔ ایسا اللہ اکبر، وہ پاگل ہو گیا تھا دولت کی وجہ سے، پیسے کی وجہ سے۔ یہ دولت، یہ پیسہ، یہ انسان کو یقیناً آخرت سے بھی غافل کر دیتی ہے، اور انسان کو اپنی موت سے بھی غافل کر دیتی ہے۔ غریبی کے مقابلے میں یہ جو امیری ہے، یہ بڑا امتحان ہے۔ اگرچہ دونوں امتحان ہیں، اگرچہ دونوں امتحان ہیں، لیکن غریبی اور امیری کا اگر مقابلہ کیا جائے تو امیری جو ہے، امیری وہ بڑا امتحان ہے، اور جو غریبی ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ انسان چوٹیں کھا کھو کے پھر اللہ کے راستے میں آ جاتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے والے کون لوگ تھے؟ غریب تھے۔ غریبوں نے مانی، غریبوں نے، جو بیچارے مزدور تھے، جو بیچارے غلام تھے۔ اللہ اکبر، ان سرداروں کے پاس غلام ہوا کرتے تھے۔ سب سے پہلے اس اسلام کو ماننے والے، اس دین کو ماننے والے یہی غریب تھے، اور یہی غریب ہی ہوں گے کل قیامت کے دن۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 500 سال پہلے امیروں سے جنت میں جائیں گے۔ اس لیے میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امیر بننے کا کوئی شوق نہیں تھا۔
बिल्कुल। अगर अल्लाह ने कहा हम आपके लिए पहाड़ सोने के बना देते हैं, तो आपने यही फरमाया मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे ये नहीं चाहिए, बस मैं सुबह खाऊं और शाम को खाऊं, बस 2 टाइम का खाना मिल जाए, और जब ना मिले, अगर कभी कभार ना मिले, तो मैं अपने रब को याद करके अपने रब से मांगूं। नहीं होगा तो मांगूंगा ना। जब गले भरे हुए हैं फिर क्यों क्या मांगूंगा? जेब फुल है, अकाउंट फुल है, तो मैं क्या मांगूंगा? कुछ भी नहीं मांगू। गुनाहगार है, खताकार है, सियाकार है, गलतियां हैं। जब दुआ मांगेगा तो आंखों में आंसू आएंगे ना, गलतियां याद होंगी। जब गलती नहीं है, गुनाह ही नहीं है, सियाकारी कभी की नहीं है, तो कैसे आंसू आएंगे? उसकी कैफियत दुआ मांगने की और है। एक गुनाहगार जब दुआ मांगता है, उसके दुआ मांगने की कैफियत और होती है। उसके जब गुनाह वो अपने याद करता है, अपने कसूर, अपनी गलतियां याद करता है, तो खुद ब खुद ऑटोमेटिक उसकी आंखों से आंसू बह पड़ते। वो गुनाह याद आ गए, वो गलतियां याद आ गई। तो मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, कल्ला इन्नल इंसान लयतगा, जब इसके पास दौलत आ जाए, जब इसके पास पैसा आ जाए, तो ये इंसान ऐसा है कि अपने आप से बाहर हो जाता है, सरकश बन जाता है। अर्राहु इस्तगना, फिर ये अपने आप को बेपरवाह समझने लग जाता है कि मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है। इन्ना इला रब्बिकर रुजा, बेशक बेशक ऐ इंसान, तूने अपने रब के पास लौट कर जाना है। तू जो मर्जी बन जाए इस दुनिया में, तू इस दुनिया में जो मर्जी बन जा, लेकिन तूने एक दिन अपने रब के पास लौट कर जाना है। फिर अल्लाह तबारक व तआला क़यामत वाले दिन पूछेगा, सवाल करेगा, मैंने जवानी दी थी, कहाँ सर्फ करके आया? मैंने दौलत दी थी, कहाँ खर्च करके आया? कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया? जब ये सवाल होंगे, मैंने नेमतें भेजी थी, मेरे नेमतें खा के तूने क्या किया? मेरा शुक्रिया अदा किया, मेरे अहकामात को माना या ना माना? फिर इंसान को पता चलेगा, अल्लाह अकबर, अमीर को फिर पता चलेगा, इतनी ज़्यादा रकबे होने के बावजूद, इतनी ज़्यादा दौलत होने के बावजूद, जब हिसाब देना पड़ेगा, फिर पता चलेगा कि मैंने ये एक एक रुपया कहाँ से कमाया, कैसे कमाया, और मैंने कहाँ खर्च किया। फिर इंसान फंस जाएगा। गरीब है जी, सारा दिन मजदूरी की है, 400 500 600 700 मिला है, घी लेके आया, चीनी लेके आया, शाम को बच्चों ने खाया, खुद भी खाया, अल्लाह अकबर, सो गया। अब इससे क्या सवाल होगा? सुबह से मजदूरी की, दिन को शाम को खा गया, बस खत्म। इससे क्या सवाल होगा? अल्लाह अकबर। लेकिन वो इंतहाई खुश नसीब इंसान है कि जिसे अल्लाह तबारक व तआला दौलत भी दे दे और हिदायत भी दे दे। अल्लाह दौलत भी दे दे और हिदायत भी दे दे, और ये इंतहाई कम होता है, ये इंतहाई कम होता है। वो इंसान इंतहाई, अल्लाह अकबर, इंतहाई अच्छे लोग हैं, वो इंतहाई खुशकिस्मत लोग हैं जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला दौलत भी दे दे, हिदायत भी दे दे, फिर उनको अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की तौफीक भी अल्लाह तबारक व तआला अता फरमा दे। तो ये 100 में कोई एक होता है, हज़ारों में कोई एक होता है। वरना क्या होता है, दौलत आ जाने के बाद इंसान गाफिल हो जाता है। ए बच्चों, आराम करके बैठ। फरमाया इन्ना इला रब्बिका रुजा, बेशक तू अपने रब के पास लौट के जाएगा। अराईत अल्लज़ी यन्हा, ए मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने उस शख्स को देखा जो मना करता है, रोकता है, अबदन इज़ा सल्ला, उस बंदे को जब वो नमाज पढ़ता है। नमाज पढ़ने वाले आदमी को वो शख्स रोकता है, आपने उसको देखा? कारिता साहब इधर तबीयत बढ़ाई हो जरा, ये गहनों बाहर और तड़के इन्हें को अलग करो। आपने ऐसे आदमी को देखा जो नमाज से रोकता है। और यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने, अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने अबू जहल का जिक्र किया। अबू जहल का, अबू जहल ने क्या कहा? अबू जहल ने कहा, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आज के बाद मैंने आपको
صحیح مسلم میں ہے، بخاری میں ہے، اگر آج کے بعد میں نے تمہیں بیت اللہ کے اندر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اگر میرے سامنے آپ نے سجدہ کیا تو میں آپ کا سر قلم کر دوں گا. دھمکی دے دی، اور سب سن رہے ہیں. اس نے یہ دھمکی دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں آئے اور اس کے سامنے آ کر نماز ادا کی. آپ نے نماز شروع کی، ابو جہل دیکھ رہا ہے، ساتھی اس کے بیٹھے ہیں. اللہ اکبر. مقام ابراہیم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی ہوئی ہے، اور جب آپ سجدے میں گئے، اس نے کہا تھا اگر میرے سامنے سجدہ کیا تو میں سر قلم کر دوں گا. جب آپ سجدے میں گئے تو ابو جہل اٹھا، ابو جہل اٹھا اور چلا. تھوڑی دیر آگے چل کے پھر واپس آ گیا، کچھ بھی نہ کر سکا. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو جہل نے دھمکی دی تھی، ابو جہل نے دھمکی دی تھی، لیکن اٹھ کے آیا بھی تھا، لیکن پھر واپس لوٹ گیا، سمجھ نہیں آئی. تو آپ نے ارشاد فرمایا، جب ابو جہل نے دھمکی دی تھی، مجھے دھمکی دی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا اگر ابو جہل آئے گا ہمارے محبوب کو سجدے کرنے سے روکے گا یا کوئی بد اخلاقی کرنے کی کوشش کرے گا تو ہم جہنم کے فرشتے بھیجیں گے، جہنم کے فرشتے بھیجیں گے، وہ اس کے آنکھ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے سب کے سامنے. جب ابو جہل کے ساتھیوں نے پوچھا، بھئی گیا تھا پھر واپس آ گیا کیا؟ اس نے کہا میں گیا تو تھا، لیکن پتہ نہیں میرے سامنے ایسے آگ کا گڑھا آ گیا، میرے سامنے آگ کا گڑھا آ گیا اور میں بڑا خوف زدہ ہو گیا، مجھے اپنی جان کی فکر پڑ گئی، اس لیے میں واپس آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ میں نماز شروع کی. اب یہ دوسرا واقعہ، ابو جہل ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، یہ سارے کے سارے کافر بیٹھے ہیں سردار. آپ نے آ کے نماز شروع کی، ان کے دل میں شیطانگی آئی، ایک دوسرے سے کہنے لگے تم میں کوئی ہے ایسا بندہ جو جائے، وہ فلاں قبیلے کا اونٹ ایک ذبح ہوا ہے، اس کے پیٹ میں بچہ تھا، کچا بچہ، انہوں نے وہ باہر پھینکا ہے، تم میں سے کوئی جائے وہ اٹھا کر لے آئے، پھر انتظار کرے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائیں تو آپ کی کمر مبارک پر رکھ دے. ایک لائن کھڑا ہوا، اس نے کہا میں کرتا ہوں. وہ گیا، وہی اوجری لے کر آیا اونٹ کی، جس کے اندر بچہ بھی تھا، گوبر بھی تھی، سارا گند خرابہ تھا اس میں. وہ اس کو اٹھا کر لایا، اب کھڑا ہے اسی انتظار میں کہ آپ سجدے میں جائیں اور میں اوپر رکھوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور اس نے آ کے آپ کے کندھوں کے درمیان اوپر آ کے وہ رکھ دی. وہ انتہائی وزنی تھی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اور میں اس وقت یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، اور میرے اندر اتنی جرت نہیں تھی، میرے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں جا کے ان کا دفاع کر سکتا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں، اس وزن کی وجہ سے آپ سجدے سے اپنا سر مبارک نہیں اٹھا سکتے. انہوں نے دیکھا کہ میں تو کچھ نہیں کر سکتا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر گئے، آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ جاؤ بیت اللہ کے اندر تمہارے ابا جی کے ساتھ ابو جہل، عتبہ، شیبہ وغیرہ نے اس طرح کی زیادتی کی ہوئی ہے، آپ جاؤ اپنے ابا جی کے کمر مبارک سے وزن کو ہٹاؤ. اللہ اکبر. وہ آپ کی پیاری بیٹی، آپ کی پیاری بچی حضرت فاطمہ ابھی بچی ہیں، ابھی چھوٹی ہیں، وہ بھاگی اور آ کر بڑی مشکل سے، بڑی زور سے اس کو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں مبارک سے ہٹایا، پھر آپ نے سجدے سے سر مبارک اٹھایا اور سلام پھیرتے ہی اللہ اکبر، حضرت فاطمہ نے بھی بد دعا کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بد دعا کی، اے اللہ تو ان کو پکڑ کیوں نہیں لیتا، اس ابو جہل کو بھی پکڑ لے، اس عتبہ کو بھی پکڑ لے، اس شیبہ کو بھی پکڑ لے، یہ اس حد تک گر چکے ہیں کہ میں سجدہ کرتا ہوں اور نماز کی حالت میں میرے ساتھ اس طرح کی بدتمیزی کرتے ہیں۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے پھر جن جن کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کے بد دعا کی تھی، میں نے ان سب کو غزوہ بدر میں، جنگ بدر میں میں نے ان سب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان کے سر قلم ہوئے پڑے، ان سب کو گھسیٹ کر ایک کنویں میں ڈالا گیا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات پر، اپنی ذات کے حوالے سے کبھی بھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ ہاں جب عبادت کی باری آئی، جب نماز کی، بالخصوص نماز کے حوالے سے اس طرح کی باری آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ضرور بد دعا کی۔ غزوہ احزاب ہے، یہودیوں کے ساتھ لڑائی جاری ہے، اور یہودیوں نے کیا کیا؟ مسلمانوں کو نماز عصر سے مصروف کر دیا، نماز کے ٹائم ہی حملہ ہو گیا، ان سے لڑتے جھگڑتے حتی اذا غابت الشمس، آپ فرماتے ہیں سورج غروب ہو گیا، عصر کی نماز لیٹ ہو گئی، عصر کی نماز قضا ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً بد دعا فرمائی، مَلَا اللَّهُ قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ وَأَجْوَافَهُمْ نَارًا، یا اللہ ان کے گھروں کو، ان کی قبروں کو، حتیٰ کہ ان کے پیٹوں کو بھی جہنم کی آگ سے بھر دے۔ انہوں نے ہماری عصر کی نماز لیٹ کرا دی۔ حضرت علی راوی ہیں، حضرت علی اس حدیث کے راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں بھی موجود تھا، اس غزوے میں تھا، سورج غروب ہو گیا، عصر کی نماز ہم نہ پڑھ سکے، نماز قضا ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ان کے لیے بد دعا فرمائی۔ تو جب عبادت کا مسئلہ آیا، جب نماز کی باری آئی، جس نے بھی اس طرح کی بدتمیزی کی، بد اخلاقی کی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا فرمائی۔ ورنہ اپنی ذات کے لیے، جب طائف میں آپ کو پتھر لگے، جب طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر لگے، جب کسی نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک میں کپڑا ڈال کے اس کو دبانے کی کوشش کی، یا اس طرح سے کوئی اور بد اخلاقی کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لیے بھی کبھی بھی نہ تو بد دعا کی اور نہ اپنا ذاتی کبھی انتقام لیا کسی سے۔ لیکن یہاں مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، وہ یہ ہے، کچھ ساتھی کہتے ہیں کہ ایک بار ایسا ہوا کہ عصر کی نماز کا ٹائم تھا اور جنگ ہو رہی تھی، تو عصر کی نماز کا ٹائم لیٹ ہو گیا، عصر کی نماز کا ٹائم لیٹ ہو گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عصر کی نماز قضا ہو رہی تھی، تو انہوں نے سورج سے کہا، اے بھائی واپس آ جاؤ، سورج واپس آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احزاب میں ہیں، جنگ خندق والی جو جنگ ہوئی تھی اس میں ہیں، عصر کی نماز قضا ہو رہی ہے، سورج اپنے روٹین مطابق جا رہا ہے، حضرت علی بھی ہیں، اور اس حدیث کے راوی بھی حضرت علی ہیں، بیان کرنے والے اس حدیث کو بھی حضرت علی المرتضیٰ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن سورج واپس نہیں آیا، سورج واپس نہیں آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ ایک بات مشہور کی جاتی ہے کہ عصر کی نماز لیٹ ہو گئی تو سورج پھر واپس آ گیا، یہ ان کی شان ہے اور یہ ان کا مقام ہے، یہ ان کی شان اور مقام نہیں ہے، یہ ان کے اوپر ایک جھوٹی تہمت ہے، یہ ان کے اوپر ایک جھوٹی تہمت ہے، جس نے لگائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرمائے، اور ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس طرح کی باتوں کی تصدیق کر لیا کریں، جب بھی سنیں تو کسی اور سے بھی پوچھ لینا چاہیے، کہ صرف کسی سے سنی سنائی پر پھر انسان کو نہیں رہنا چاہیے۔ تو مجھے اچانک یاد آ گئی تو میں نے کہا میں بتا دوں، تو بات ہو رہی تھی ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی،
اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دیکھا ایسے بدبخت انسان کو جو روکتا ہے، ایک آدمی کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے، اور یہاں آدمی سے مراد کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرمایا ارائیت ان کان علی الہدا، اگرچہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت پر ہیں، راہ راست پر ہیں، لیکن ابو جہل آپ کے مقابلے میں گمراہی پر ہے، پھر بھی آپ کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے۔ او امر بالتقوی، اگرچہ آپ تقوی اور پرہیزگاری کا حکم کرتے ہیں، خود پرہیزگار ہیں، خود متقی ہیں، اور لوگوں کو بھی پرہیزگاری کا اللہ اکبر حکم کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ روکتا ہے نماز پڑھنے سے۔ ارائیتا ان کذب وتولی، آپ نے نہیں دیکھا وہ جھٹلاتا ہے، الم یعلم بان اللہ یرا، جب وہ آپ کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے بیت اللہ میں، اللہ اکبر، وہ یہ نہیں جانتا کہ بان اللہ یرا، کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو دیکھ رہا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو دیکھ رہا ہے۔ فرمایا کلا لئن لم ینتہی لنصفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، اگر یہ اپنے کرتوتوں سے باز نہ آیا تو ہم اس کے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے، جو گناہ گار ہے، خطا کار ہے، گھسیٹ کر اسے ہم جہنم میں پھینک دیں۔ فرمایا ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ فلیدع نادیہ، کہنے لگا ابو جہل آپ بیت اللہ میں نماز نہ پڑھیں، اگر آپ میرے کہنے سے نہیں رکیں گے، میری ایک آواز پر یہ سارا کا سارا مکہ اکٹھا ہو جائے گا، یہ سارے کے سارے لوگ جمع ہو جائیں گے، ہم سب مل کر آپ کو بیت اللہ سے باہر نکال دیں گے۔ فَلْيَدْعُ نَادِيَا، اللہ اکبر، سَنَدُ الزَّبَانِيَا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی غصے ہو گئے، آپ بھی ناراض ہو گئے۔ فرمایا اے ابو جہل سن، ہر وقت تو مجھے بیت اللہ سے نماز پڑھنے سے روکتا ہے، میں ایک آواز دوں گا تو سارے آ جائیں گے، جاؤ جس کو مرضی بلانا چاہتے ہو بلا لو، تم سارے مکہ والے جمع ہو جاؤ، میں بیت اللہ میں ہی نماز پڑھوں گا۔ اگر تم سارے مکہ والوں کو بلاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالی آسمان سے میرے لیے فرشتے نازل فرمائے گا، تمہارے یہ رشتہ دار آئیں گے، میرے ساتھ فرشتے آئیں گے، بلاؤ ان کو۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کلا لا تطعہ واسجد واقترب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس ابو جہل کی بات کبھی بھی نہ ماننا، آپ کیا کرو؟ واسجد، آپ سجدہ کرو، واقترب، سجدہ کر کے اور اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ سجدہ ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے صاف فرمایا ہے کہ سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے بالکل قریب ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے اس دنیا میں کہ جس چیز کے ذریعے انسان اتنا قریب ہو جائے جتنا سجدے میں قریب ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ نجم میں بھی یہی ارشاد فرمایا ہے واسجد واقترب، اے محبوب آپ سجدہ کریں اور سجدہ کر کے اپنے رب کے قریب ہو جائیں۔ انسان سجدے کی حالت میں اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ اب یہاں سجدہ بھی ہو گیا، لیکن یہاں سائڈ میں لکھا ہوا ہے السجدہ۔ جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے تو تلاوت کرتے کے دوران ایک سجدہ بھی آ جاتا ہے، سائڈ میں لکھا ہوتا ہے سجدہ، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارک تھی اور یہ سنت ہے، آپ جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے، جب بھی آپ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے تو جہاں سجدہ آ جاتا تو آپ وہاں سجدہ کرتے تھے، قرآن مجید بند کر دیا اور پھر کیا کیا؟ سجدہ کر دیا۔ تو سجدہ لازم ہے، سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، ہاں، اور فرض اور واجب نہیں ہے، کیونکہ صحابی رسول فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار خطبے کے دوران آپ نے سورت پڑھی اور اس سورت میں سجدہ آیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سجدہ نہیں کیا، تو وہاں سے یہ پتہ چلا کہ فرض نہیں ہے، وہاں سے یہ کیا پتہ چلا؟ فرض اور واجب نہیں ہے، لیکن کرنا چاہیے، یہ مسنون ہے اور سنت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو جو سنا ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، آمین۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا ورزقا طیبا۔
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा फ़इन्न कुल्ल मुहदसतिन बिदा व कुल्ल बिदातिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। एक सवाल है जो बार बार मेरे पास आया है और मैं उसकी आपके सामने वजाहत कर दूँ ऐसे 2 मिनट। वो ये है कि जब फजर के फ़र्ज़ हम पढ़ते हैं तो फजर के फ़र्ज़ों से पहले हर बंदा यही कोशिश करता है कि उसकी जो सुनते हैं वो मैं पहले पढ़ लूँ। अगर फ़र्ज़ जाते हैं तो चले जाएं, मैं सुनते पहले पढ़ लूँ। क्यों? उनको फिर एक बात समझाई गई है, डराया गया है कि अगर आप फ़र्ज़ों से पहले सुनते नहीं पढ़ोगे, फ़र्ज़ों से पहले आप सुनते नहीं पढ़ोगे तो फिर आप फ़र्ज़ों के बाद सुनते नहीं पढ़ सकते। वे क्यों? फिर आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, जब तक सूरज नहीं निकलेगा तब तक तुम सुनते नहीं पढ़ सकते। ये बहुत बड़ी गलती है और बहुत बड़ी मिस्टेक है। हम इसी दौरान बहुत गलतियां करते हैं। 2 मसलन, एक जब जमात खड़ी है, जब जमात हो रही है तो जमात इधर से इमाम साहब जमात करा के खड़े हैं और हम दूसरी साइड पर सुनते शुरू कर देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इज़ा उक़ीमतिस सलातु फ़ला सलात इल्लल मक्तूबा। जब फ़र्ज़ नमाज के लिए तकबीर तहरीमा कह दिया जाए तो फ़ला सलाता, अब फिर और कोई नमाज नहीं है इल्लल मक्तूबा, मगर वो फ़र्ज़ नमाज होगी। यानी अब तुम इमाम के साथ मिल के तो नमाज पढ़ सकते हो, वो होगी। अगर इमाम के साथ नहीं मिलोगे, अपनी मर्ज़ी से तुम नफल पढ़ते रहो या सुनते पढ़ते रहो, तुम्हारी वो नमाज नहीं है तकबीर तहरीमा के बाद। तो क्या पता चला, जब जमात खड़ी है तो पीछे आके हम सुनते नहीं पढ़ सकते। तो फिर हम क्या करें? हम आए और जमात खड़ी है और मैं जमात में शामिल हो गया, सुनते नहीं पढ़ी, तो क्या मैं फिर फ़र्ज़ों के बाद सुनते पढ़ सकता हूँ? मुस्तदरक हाकिम की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़जर की नमाज़ पढ़ाई। फ़जर की नमाज़ पढ़ाने के बाद सलाम फेरा। सलाम फेरने के फ़ौरन ही बाद एक सहाबी खड़ा हो गया और उसने नमाज शुरू कर दी। 2 रकते उसने पढ़ के सलाम फेरा और आप उसके इंतज़ार में बैठे रहे। शायद ये पहली बार हो रहा था, क्योंकि सहाबा किराम तो तहज्जुद के टाइम उठते थे ना, रात के तीसरे हिस्से में उठते थे, किसी की सुनते रहती नहीं थी। और ये फर्स्ट टाइम था कि क्योंकि सवाल से लग रहा है कि ये फर्स्ट टाइम था। आपने कहा ऐसा भी, क्या तुमने हमारे साथ फ़र्ज़ नहीं पढ़े? उसने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने तो आपके साथ पढ़े हैं फ़र्ज़। तो फरमाया कि आज फजर के फ़र्ज़ 4 हो गए हैं क्या? 2 तूने हमारे साथ पढ़े हैं, अब 2 तू अलग पढ़ रहा है। फरमाया फ़र्ज़ 2 नहीं हुए। फरमाया अल्लाह के रसूल, आज मैं किसी मजबूरी की वजह से, आज मैं किसी मजबूरी की वजह से लेट हो गया और जब मैं आया तो जमात खड़ी थी, मैं जमात में शामिल हो गया, मैं फजर की 2 सुनते नहीं पढ़ सका, मैं अब वही फजर की 2 सुनते अदा कर रहा हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अच्छा, तो आप तो सुनते पढ़ रहे थे, चलें ठीक है। तो चलें क्या है, आपने खामोशी इख्तियार कर दी। तो इसका मतलब है अगर किसी की बामरे मजबूरी फजर की 2 सुनते रह गई हैं, वो आया है, जमात खड़ी है, तो जमात के साथ शामिल हो जाए और फिर जो सुनते हैं वो अपनी फजर के फ़र्ज़ों के बाद पढ़ ले। और ये जो सूरज के बाद वाली निकलने वाली बात है, ये इमाम अबू हनीफ़ा रहिमहुल्लाह ताला की तरफ मंसूब की जाती है, उनकी तरफ बताया जाता है। इसकी कोई हकीकत नहीं है, ना कुरान में है ना हदीस में है। हदीस में जो है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अगर जमात खड़ी है, आप सुनते आके शुरू कर देंगे, आपकी कोई सुनते नहीं होगी। ये मेरा फतवा नहीं है, ये
میرا دعویٰ نہیں ہے، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اور ہمارے ہی نبی نے فجر کے فرضوں کے بعد سنتے پڑھنے کی اجازت بھی دی ہے۔ تو اس لیے جماعت کے ساتھ شامل ہو جایا کریں اور فرضوں کے بعد پھر بعد میں سنتے ادا کر لیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے جتنے بزرگ عزیز اور اقربا اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اللہ ان کی بخشش فرمائے، ان کی قبروں کو باغ کا باغیچہ بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں مواحد بنائے، جنت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قبر کے عذاب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا محب بنا دے۔ یا اللہ سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اسلام کو ماننے کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید کو پڑھنے کی، سیکھنے کی، سمجھنے کی یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ ہمارے دکھ، ہمارے درد، ہماری بیماریاں، ہماری پریشانیاں یا اللہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے تو دور فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، آمین ثم